بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، اس وقت اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے بھائی بھائی کا آپس میں اختلاف ہے، باپ کا بیٹے سے نہیں بنتا، ماں کی بیٹی سے نہیں بنتی، شوہر بیوی کا آپس میں نباہ نہیں، رشتہ دار کا رشتہ دار سے قطع تعلق ہے، تاجر ایک دوسرے تاجر سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک ملازم دوسرے ملازم کو دیکھنا نہیں چاہتا. الغرض ہمارا معاشرہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہے. ہم سب اختلاف میں، انتشار میں گھرے ہوئے ہیں. ایک گھر میں رہنے والا بھائی دوسرے بھائی سے سال گزر جاتا ہے لیکن بات نہیں کرتا، اس سے ملنے کی کوشش نہیں کرتا. میرے بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات میں بہت سی رہنمائیاں فرمائی ہیں. ہمارے درمیان یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں اور ان اختلافات کے حل کا کیا طریقہ ہے، وہ کیا طریقہ ہے کہ جس سے ہم آپس کے اس اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں اور آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں، قرآن و حدیث میں بہت سی رہنمائیاں آئی ہیں. ارادہ ہے انہی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا، لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے، اس لیے ایک جمعہ میں مشکل ہے اسے پورا کرنا. میں نے ابھی خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم جانتے ہو، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسی چیز جو صدقہ سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، روزہ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے وہ کون سی ایسی چیز ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی اہمیت دلانا چاہتے تھے تو خود ہی سوال فرمایا کرتے تھے تاکہ سننے والے کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو اور پھر وہ سننے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ بات دل پر اثر کرتی ہے. جب آدمی دل سے سننا چاہتا ہے اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے تو وہ بات یاد بھی رہتی ہے اور اس پر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آب کمجو تشنگی آور بدست، آب کمجو تشنگی آور بدست، تا بجوشد آب از بالا و پست، کہ پانی کم تلاش کرو اور پیاس زیادہ پیدا کرو. جب پیاس آئے گی، پیاس پیدا ہوگی تو پانی خود بخود اوپر سے اور نیچے سے جاری ہو جائیں گے. تو پیاس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہی سوال کیا کہ کیا میں تمہیں بتا دوں ایسا عمل کہ جو عمل روزہ سے، نماز سے اور صدقہ سے افضل ہے. صحابہ کرام میں جب طلب پیدا ہو گئی، تڑپ پیدا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. میرے بھائیوں، میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ دین کا اصل دین کی طلب پیدا ہونا ہے. اگر ہمارے اندر دین کی طلب پیدا ہو جائے تو ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کریں گے.
جب تک طلب پیدا نہ ہو انسان دین کو نہیں سیکھتا۔ صحابہ کرام کی کامیابی کا یہ راز ہے کہ صحابہ کرام کے اندر دین کی طلب تھی۔ جب طلب پیدا ہو جائے تو آدمی جب تک حاصل نہیں کرتا بے چین رہتا ہے۔ صحابہ کرام کو اس بات کی فکر رہتی تھی، صبح سے لے کر شام تک معمولی کاموں کے اوپر بھی یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارا یہ کام جنت میں لے جانے والا ہے یا جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے والا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی نافق حنظلہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے، کیوں منافق ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا اے اللہ کے رسول جب آپ کے دربار میں آتا ہوں اور بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، اور اللہ کی یاد آتی ہے اور عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے دربار سے اٹھ کر جاتا ہوں تو یہ کیفیت باقی نہیں رہتی، بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو میرا تو حال الگ ہو جاتا ہے، ایک وقت کسی اور حالت میں ہوتا ہوں، دوسری وقت کسی اور حالت میں ہوتا ہوں، اور یہ تو منافقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ تم منافق نہیں ہوئے، یہ تو وقت کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، ایسے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمر میں نے جنت کے اندر تمہارا محل دیکھا ہے، جن کو زندگی میں کہہ دیا گیا کہ آپ جنت میں جائیں گے اور میں نے آپ کا محل دیکھ لیا ہے جنت میں، ان کو بھی یہ فکر لاحق ہے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا کہ ہمارے یہاں کون کون لوگ منافق ہیں، اس کی فہرست بتا دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حذیفہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم بتاؤ کہ میرا نام ان لوگوں میں بھی ہے جن لوگوں کے بارے میں تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ منافق ہے، کہیں میرا نام ان منافقوں میں تو نہیں ہے، مجھے بتا دو۔ یہ فکر سوار تھی کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گئے، ہم جنت کے بجائے جہنم کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی حالت تھی، اس لیے وہ کامیاب ہوئے، دین کی طلب تھی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے طلب پیدا کرتے تھے یا آپ کا انداز گفتگو تھا، اس کے بعد آگے کی باتیں بتاتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے وہ کون سی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، یہ نفلی روزے، یہ نفلی صدقے، یہ نفلی نمازیں جن کے فضائل صحابہ کرام نے سن رکھا تھا۔ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نماز پڑھنے سے میرا قریبی ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ نفل نماز پڑھتا رہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ اپنے نفلی نمازوں کی وجہ سے، کثرت سے نفل پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا اتنا قریبی بن جاتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی وہ سراپا اللہ کی رضا کا مظہر بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اس سے زیادہ فضیلت کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابہ کرام نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا اور اپنی شان دوں گا، اس میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے، مقدار متعین نہیں ہے۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ صدقہ کے بارے میں سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات جو آدمی اللہ کے راستے میں کرتا ہے اس کا اتنا اجر دیتا ہے کہ 700 گنا تک دیتا ہے اور اس سے بھی بڑھاتا ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کے ذہن و دماغ میں تھا کہ نماز، نفلی نماز سے بڑھ کر، نفلی روزے سے بڑھ کر، نفلی صدقے سے بڑھ کر تو کوئی عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام سے بڑھ کر ایک عمل ہے اور وہ ہے اصلاح ذات البین۔ دو مسلمان آپس میں اختلاف رکھتے ہوں، ایک دوسرے سے ملنے کے روادار نہ ہو، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں، دوسرے سے بغض رکھتے ہوں،
اور ایسے دو مسلمانوں کو ملا دینا یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ آدمی زندگی بھر نفلی روزے رکھتا رہے، نفلی نمازیں پڑھتا رہے، نفلی صدقے کرتا رہے، لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کتنا بڑا اجر ہے، دو مسلمانوں کے درمیان اتفاق پیدا کر دینا اتنا بڑا اجر ہے۔ اور یہی نہیں، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، کہ آپس کا فساد، آپس کی بگاڑ اور آپس کی نفرتیں یہ مونڈنے والی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کو مونڈنے والی ہے، بلکہ انسان کے دین کو مونڈنے والی۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ ہم نے فلاں آدمی سے بات چیت بند کر لیا، فلاں آدمی سے میرا اختلاف ہو گیا، وہ اپنے کو ہے، ہم اپنے کو ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ اختلاف ہمارے دین کو مونڈنے والا ہے، دین کو ختم کرنے والا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح سے کہ ایک آدمی کو جب کسی سے نفرت ہوتی ہے، وہ اس کی برائی کرتا ہے، اس کی چغل خوری کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس پر تہمت لگاتا ہے، اس سے بغض اور حسد رکھتا ہے، اور یہ ایسی برائیاں ہیں کہ جس سے انسان کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آپس کا اختلاف یہ دین کو مونڈنے والی ہے، اور آپس کا اتحاد یہ اتنا بڑا اجر ہے اور اتنی پسندیدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک کہ اگر کوئی آدمی دو نفرت کرنے والے اور دو بغض رکھنے والے، دو اختلاف رکھنے والے مسلمان کو ملانے کی کوشش کرے تو اس پر اتنا بڑا اجر ہے کہ آدمی زندگی بھر نفلی روزے رکھے، نفلی صدقے کرے، نفلی نمازیں پڑھتا رہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مسجد نبوی میں امامت کا فریضہ انجام دیا۔ ظاہر آپ کے رہتے ہوئے امامت کر بھی کون سکتا تھا؟ آپ سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی امامت کی، لیکن اس پوری زندگی میں صحت کی حالت میں، بیمار نہ ہو صحت کی حالت میں، صرف ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں وقت پر تشریف نہیں لا سکے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ پوری زندگی میں صرف ایک موقع ایسا تھا کہ آپ مسجد میں وقت پر تشریف نہیں لا سکے، صحابہ کرام نے انتظار کیا، جب سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں آ سکیں گے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آ کر کے نماز ادا کی۔ جانتے ہیں یہ ایک دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے پیچھے رہ گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کوئی جہاد نہیں تھی، کہیں جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دو قبیلے کے درمیان اختلاف ہے، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ان دونوں میں مصالحت کرانے کے لیے، دونوں کو ملانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں تاخیر ہو گئی اور آپ جماعت سے پیچھے رہ گئے، بعد میں آ کر کے آپ نے نماز ادا کی۔ سوچئے کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے پیچھے رہ گئے، لیکن اس کو برداشت نہیں کیا کہ دو مسلمان کے درمیان اختلاف باقی رہے۔ تو دو مسلمان کے درمیان اختلاف کا رہنا یہ انتہائی بری چیز ہے، اور اس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے آپس کے اختلاف سے بچنا چاہیے، آپس کے لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، آپس میں نفرت سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی۔ فرماتا ہے میں گارنٹی لیتا ہوں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ محل دلانے کی۔ فرمایا کہ لمن ترک المراء وهو محق، وہ شخص جو حق پر ہو لیکن پھر بھی جھگڑا نہ کرے، جو جھگڑے کو چھوڑ دے، حق پر ہونے کے باوجود اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کا کسی نے حق دبا لیا، وہ حق پر تھا، وہ چاہتا تو مقدمہ کر کے، وہ چاہتا تو لڑ جھگڑ کر اس سے اپنا حق وصول کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے یہ سوچا کہ لڑائی جھگڑے اچھی چیز نہیں ہے، تھوڑا حق لے لیا تو لے لیا، چلو ختم کرو، اور وہ حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اس قربانی کی وجہ سے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کو جنت کے بیچوں بیچ مکان دلواؤں گا۔ سوچئے کہ جھگڑا کتنی بری چیز ہے اور جھگڑا چھوڑنا کتنا اچھا کام۔
تو بہرحال یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے کہ دو آدمی کے دلوں کو ملا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دو مسلمانوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے اور اس ملانے کی کوشش میں وہ جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ فرمایا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے، لیکن مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس برائی کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کر کے دو آدمیوں کو ملا دیتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صراحتاً جھوٹ نہیں بلکہ اشارتاً آدمی کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس سے آپس میں مل جائے اور صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو۔ مثلا یہ کہ ایک آدمی آپس میں نفرت کرتا ہے اور اس کو آپ نے کہا کہ صاحب آپ تو فلاں آدمی سے نفرت کرتے ہیں لیکن فلاں آدمی تو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور آپ نے یہ نیت کر لیا کہ وہ دعا میں تو ربنا آتنا فی الدنیا مانگتا ہے اور ربنا آتنا کے اندر تو تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے، یا نماز پڑھتا ہے اور السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتا ہوگا اور اس میں ظاہر ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے دعا ہے، یا نماز پڑھتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، کبھی وہ دائیں ہو سکتا ہے کبھی بائیں ہو سکتا ہے، اور فقہ نے لکھا ہے کہ دائیں سلام پھیرے تو فرشتوں کی اور جناتوں کی اور جو لوگ ادھر ہے اس طرف کی نیت کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ سلام کرتا ہے یا تحیات پڑھتا ہے یا ربنا پڑھتا ہے، اس میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے، اور اس نیت سے آپ نے یہ کہہ دیا، اگرچہ صراحتاً آپ نے نہیں سنا کہ فلاں آدمی نے فلاں کے لیے دعا کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں اس کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے تمام مسلمانوں کے ضمن میں، اور آپ نے کہہ دیا تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہے اور آپس میں دونوں مل گئے۔ لیکن بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی صراحتاً جھوٹ بول دیتا ہے اور دو آدمی کو ملا دیتا ہے تو یہ جھوٹ بہتر ہے ان دونوں کو ملانے کے لیے، اس جھوٹ کی بھی گنجائش شریعت نے دی ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے دو آدمی مل جائے۔ تو کتنی اہمیت ہے اسلام میں دو مسلمانوں کو ملانے کی، اور کتنی بری چیز ہے آپس میں اختلاف رکھنا۔ تو بہرحال مذہب اسلام کے اندر اتحاد اور اتفاق کا بڑا پیغام دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس سلسلے میں ہدایتیں دی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ اتحاد اور اتفاق اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک شرط ہمارے اندر نہ پائی جائے۔ وہ شرط کیا ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی شخص نے جا کر یہ سوال کیا کہ ہم اتحاد اور اتفاق کی کوشش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے اور ہر شخص چاہتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اتحاد اور اتفاق کیوں پیدا نہیں ہوتا، ہم آپس میں کیوں جھگڑتے ہیں؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو شرطیں ہیں، ان کو جب تک کہ پوری نہیں کرو گے کبھی بھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ آدمی تکبر چھوڑ دے، تواضع اختیار کرے، اور دوسری چیز ہے خود غرضی چھوڑ دے، ایثار اختیار کرے۔ یہ جتنے اختلافات ہیں آپ اس پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا اس کی بنیاد تکبر ہے۔ ایک انسان تکبر کرتا ہے جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا مقام یہ ہے اور میرا منصب یہ ہے، فلاں آدمی نے میرے سے ایسے بات کیوں کیا، اور پھر وہی بنیاد بن جاتی ہے لڑائی جھگڑے کی کہ اس نے میری حقارت کی، اس نے میری توہین کی۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ تواضع اختیار کرو۔ اگر ہم تواضع اختیار کریں، تکبر کو چھوڑ دیں، یہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، ہر ایک کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو اگر سامنے والا کچھ کہہ دیتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں تو اس سے چھوٹا ہوں، میرا مقام کیا اس کے سامنے، اس کو برا نہیں لگتا۔ تو یہ ہے تواضع۔ دوسری چیز خود غرضی ہے، خود غرضی کو چھوڑ کر آدمی ایثار اختیار کرے۔ ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ آدمی اپنا نقصان برداشت کر لے لیکن دوسرے کو نقصان نہ ہونے دے، اپنی قربانی دے دے لیکن دوسرے کو قربان نہ کرے، اپنا نقصان برداشت کر لے دوسرے کو نقصان نہ ہونے دے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے درمیان جو اتحاد اور اتفاق تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ آپس میں ایثار کیا کرتے تھے، وہ اپنا نقصان اٹھاتے تھے لیکن دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو کوئی ہے جو اس کی مہمانی کرا سکے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ وہ صحابی انصاری صحابی تھے، لے کر اس کو اپنے گھر چلے گئے، جا کر کے بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ بیوی نے کہا کھانے کی چیز تو ہے لیکن اتنی ہے کہ ہم لوگ کھا سکتے ہیں، مہمان کی گنجائش نہیں۔
اگر مہمان کھا لیں گے تو پھر ہم لوگ نہیں کھا سکتے۔ کہا ٹھیک ہے مہمان کو بلاؤ۔ مہمان آئے، بیٹھ گئے۔ شوہر نے کہا کہ جب ہم لوگ کھانا شروع کریں تو چراغ کو بجھا دینا۔ چنانچہ کھانے کے لیے بیٹھے، جب کھانا شروع کیا بیوی نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا، اور یہ میزبان صحابی اس مہمان کے ساتھ برتن میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ اٹھا کر منہ تک لے جاتے، لیکن ہاتھ میں کچھ لیتے نہیں تھے، خالی ہاتھ برتن میں ڈالتے اور خالی ہاتھ منہ تک لے جاتے۔ وہ مہمان سمجھتے تھے کہ لگتا ہے کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، انہوں نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ کو اس صحابی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ صحابہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ تو یہ ہے ایثار۔ جب آدمی ایثار کرتا ہے اور جب آدمی تکبر کو چھوڑ کر تواضع اختیار کرتا ہے تو پھر آپس میں اختلاف نہیں ہوتا، آپس میں لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوتے۔ اور اس ایثار کا کتنا بڑا اجر ہے آپ یہ بھی سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں کا واقعہ فرمایا کہ پچھلی امت میں ایک شخص تھا جو انتقال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کے نام اعمال میں دیکھو کوئی بڑا سا عمل ہے، کوئی بڑا سا اجر ہے جس کی وجہ سے اسے بخش دیا جائے۔ فرشتے نے دیکھا اور کہا اے اللہ، اس کے نام اعمال میں کوئی بڑا اجر تو نہیں ہے، بڑی نیکی تو نہیں ہے، البتہ ایک نیکی ہے، مہلاً اذا باع و مہلاً اذا اشترى۔ کہا اس کے نام اعمال میں ایک نیکی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو نرمی کے ساتھ خریدتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ نہیں آپ کو اتنا میں دینا ہی پڑے گا، آپ غلط بول رہے ہیں، آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ ویسا کر رہے ہیں۔ کہا کہ بھائی اتنا میں دے دو، اگر اس نے کہا اتنا میں نہیں ہو پائے گا، اتنا میں ہو جائے گا، تو نرمی کے ساتھ لے لیا، مول ملائی تو کیا لیکن اتنا ضد، اتنی حجت اور پریشان نہیں کیا، آسانی کے ساتھ لے لیا۔ جب یہ سامان بیچتا تھا تو بیچنے میں بھی یہی کرتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ تھوڑا کم کر دو، اور اگر اس سے گنجائش ہوتی تو کم کر دیا کرتے تھے۔ تو نرمی کے ساتھ بیچتے تھے، نرمی کے ساتھ خریدتے تھے۔ اور ایک بڑی بات یہ تھی کہ جب کوئی آدمی اس سے قرض لیتا اور قرض دینے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی تو اسے معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے نے میرے بندے پر ایثار کیا ہے، میرے بندے پر انہوں نے نرمی کی ہے، آج ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے اور جاؤ اسے بخش دو۔ تو یہ اس ایثار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی کوئی بڑی نیکی نہیں تھی لیکن پھر بھی اس کو بخش دیا۔ تو یہ ایثار اتنی بڑی دولت ہے۔ تو بہرحال ہمارے آپس میں جو اختلاف ہے، آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہیں اور نفرتیں ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں، اور ان اسباب کو ختم کرنے کے اور آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے بہت سے ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ میں نے آج مختصر طور پر 2 چیزیں بیان کی۔ آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایثار پیدا کریں، اپنے اندر تواضع پیدا کریں، تکبر کو چھوڑ دیں، خود غرضی کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ آپس میں اختلاف پیدا نہیں ہوگا، آپس میں اتحاد اور الفت اور محبت پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ اس عنوان پر آئندہ جمعہ میں بھی کچھ تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔